والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خير خلق الله. سب سے پہلے آج کے ہمارے مہمان مقرر حضرت العلامہ الحاج محمد رکن الدین صاحب حفظہ اللہ کامل جامعہ نظامیہ، ان کا خطاب ہم کو سننا ہے، کیونکہ آج کا جلسہ ہی جلسہ سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھا گیا ہے، اور صدر جلسہ، نگران کار جلسہ، دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، قابل ذی احترام سادات کرام، ماں اور میرے بہنیں، ہم سب آج بڑے خوش نصیب ہے ایک ایسی ذات کا تذکرہ سننے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو پسند کرتا ہے، جن بندوں کو چن لیتا ہے، ان بندوں کو اچھے اوقات میں اچھے لوگوں کے تذکرے سننے کی اچھی جگہ جمع فرماتا ہے۔ یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ آج ہم سید کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری اگر کوئی ذات ہے تو وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ کیونکہ آج میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، میرا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کی قربانیاں۔ قربانی کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک تو جان کی قربانی، ایک تو اولاد کی قربانی، ایک تو ماں باپ کی قربانی، ایک تو خدمت کی قربانی، ایک تو نیند کی قربانی۔ تو اس طریقے سے قربانیاں کا مفہوم بہت بڑا ہے، عنوان تو بڑا پیارا ہے، لیکن اس کو کما حقہ تفصیلاً ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر دو چار واقعے آپ کے سامنے ذکر کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ آج کل جو ہے کہیں اسکول میں، کہیں چوراستے پہ، کہیں جو ہے تعداد میں ہوتی ہے کہ جس کی کوئی بیٹھنے کے لیے نہ کرسیاں بس ہوتی ہیں، نہ ٹھہرنے کے لیے جگہ بس ہوتی ہے۔ لیکن یہ آخرت کا توشہ ہے، اس کے اندر ہماری نجات، ہماری کامیابی ہے۔ جب ایسے جلسے ہم منعقد کرتے ہیں تو ہماری ماں بہنیں جو ہے ایسے جلسوں میں آنے میں ہچکچاتی ہے، پسو پیش کرتی ہے، سوچتی ہے، ہزاروں کام یاد آتے ہیں، کیونکہ جو ہے آج ہمارے لیے آج جو میرا عنوان ہے اسلام میں خواتین کی جو ہے قربانیاں، آپ جو ہے اپنی تمام مصروفیات کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر عظیم ہستیوں کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی آپ کی قربانی ہے، یہ بھی آپ کی قربانی ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، کیونکہ روایات میں آتا ہے
ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ کیونکہ یہ مکی دور ہے، مکے کے حالات ہے، ابتدائی اسلام کا جو ہے زمانہ ہے، اس وقت جو ہے مسلمانوں کی بالکل کم تعداد، 2-4 مسلمان ہیں، اور جو ہے کفار مشرکین کی جو ہے کثیر تعداد میں ہے، جدھر دیکھو ادھر وہی نظر آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا، اسلام قبول کر لیتا، تو گویا اس نے موت کو دعوت دیتا، موت کو دعوت دیتا، موت کے ساتھ کھیلتا۔ اور کیونکہ جو ہے جس وقت اگر وہ اسلام قبول کرتے تو اس وقت مکے کے سردار ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو، جب ان کو معلوم ہو جاتا تو وہ جو ہے ڈراتے دھمکاتے، اور اگر وہ ڈرتے نہیں ہے اور ان کے جو ہے پرواہ نہیں کرتے تو ان کو لالچ دیتے، انعام کی، پیسوں کی، جس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی، تو اس طریقے سے ان کو جو ہے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے۔ اگر یہ بھی نہیں ڈرتے، پیسوں کی لالچ میں بھی نہیں آتے، تو ان کو طرح طرح کی جو ہے اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے۔ کیسی تکلیفیں؟ اللہ اکبر! آج کل کی ہماری ماں بہنیں جو ہے اس کو ذرا بھی جو ہے تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، کبھی شوہر سے تکلیف ہو جائے تو ہزاروں، کیونکہ جو عورت جتنی تکلیفوں کو سہتی ہے، صبر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا صلہ، اس کا اجر اس کو اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ جو ہے یہ وہ خاتون ہے جن کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو ڈرایا، مشرکین نے ایسی تکلیف دی، ایسی اذیتیں دی، کیونکہ جو ہے یہ تو ایک آج ان کا امتحان کا دن تھا۔ اللہ اکبر! کیسا تکلیفیں، کیسی اذیتیں! اللہ اکبر! تو دیکھیے محترم سامعین کرام، جس کو جو ہے اندام نہانی کہا جاتا ہے، یعنی دونوں پہروں کے درمیان کی چیز پر زخم سے خون بہایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ابو جہل نے جو ہے ایک پیر سے ایک اونٹ کو باندھ دیا گیا، دوسرے پیر سے دوسرے اونٹ کو باندھ دیا گیا، اس اونٹ کو جو ہے اس سمت بھگایا گیا، اس اونٹ کو جو ہے اس سمت بھگایا گیا۔ اس طریقے سے جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے دو، آج ہماری ماں ہے، کون ایسی آج بیٹی ہے، ذری سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر! کیونکہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے شہادت کا درجہ نہیں دیا، سب سے پہلے اگر شہادت کا درجہ دیا ہے تو کفار مشرکین نے جو ہے آپ کو اتنی اذیتوں سے، اتنی تکلیفوں سے جو ہے آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر! اور پھر ان کے شوہر کو بھی جو ہے اسی طریقے سے تکلیف دے کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسے ہیں، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام کے سب سے پہلے شہید ہے۔ اللہ اکبر! تو دیکھیے محترم سامعین کرام، کیونکہ جو ہے ماں کا مقام اسلام کے اندر، دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن آج نہ ہماری مائیں اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ ہماری بہنیں اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، ہماری بیٹیاں اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، لیکن ذری سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، لیکن آج ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزارے اور جو ہے کھلے عام میں بازاروں میں پھرے، لیکن ایسی زندگی نہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی
زندگی کو دیکھیے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے کیسی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں آتا ہے فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جس کا نام مشاطہ آتا ہے۔ مشاطہ وہ ہمیشہ جو ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی، اس کو سوارتی تھی، اس کو کپڑے پہناتی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ اس کو کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اچانک نیچے گری، تو اس خادمہ نے کہا اے اللہ اس کو غارت کر جو تیرا حکم نہیں مانتا۔ تو یہ سنتے ہی فرعون کی بیٹی نے کہا اے خادمہ تو نے کیا کہا؟ تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ اس وقت فرعون خدا کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لوگوں کو سجدے کراتا تھا، لوگوں کو جو ہے خدا کہلاتا تھا، لیکن سارے لوگ اسی کو خدا مانتے تھے۔ لیکن جو ہے وہ باندی مشاطہ جب جو ہے اس کی کنگھی نیچے گری تو اس نے کہا غارت ہو جو تجھے نہ مان، اے اللہ تجھے نہ مانے۔ لیکن فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو جو ہے خادمہ سے پوچھا اے خادمہ کیا تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ کیا تو میرے باپ کی جو ہے پرستش نہیں کرتی؟ لیکن اس خادمہ نے کہا کہ جو ہے اے فرعون کی بیٹی میں تو اس خدا کو مانتی ہوں جو تیرا باپ فرعون کا بھی خدا ہے اور میرا بھی خدا ہے، اور تیرا بھی خدا ہے، زمین کا بھی خدا ہے، آسمان کا بھی خدا ہے، ساری کائنات کا خدا ہے، میں تو اس خدا کو مانتی ہوں۔ یہ سن کر جو ہے فرعون کی بیٹی غضبناک ہو گئی، غصے میں آ گئی، سیدھا آ کر جو ہے اپنے ابا سے کہا ابا جان یہ خادمہ جو ہے کتنی غدار ہے، کتنی بے وفا ہے، کھاتی ہمارا ہے، پیتی ہمارا ہے، لیکن کسی اور کا گاتی ہے۔ یہ سنتے ہی جو ہے فرعون بھی جو ہے غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا، لیکن لوگوں کو بھیجا جا کر اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ لیکن جو ہے مشاطہ کو جب لایا گیا اور جو ہے اس سے کہا گیا کیوں ری کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو جو ہے خدا مانتی ہے؟ کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ کھاتی میرا، پیتی میرا اور جو ہے سب کچھ میرا کرتی ہے، لیکن کسی اور خدا کو تو مانتی ہے۔ لیکن جو ہے وہ خادمہ کی جو ہے ہمت پر جو ہے قربان چاہیے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ فرعون میں جو ہے تجھے خدا نہیں مانتی، میرا خدا تو وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، جو تیرا بھی خدا اور میرا بھی خدا ہے۔ یہ سن کر جو ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے 2 ہاتھ 2 پیر باندھ دو۔ 2 ہاتھ پیروں کو باندھ دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو ہے اس کے جسم پہ جو ہے پورے جسم پہ بچھوا لا کر ڈال دیا گیا۔ کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کیوں یہ اذیتیں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے اور خدا کی جو ہے عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو یہ اذیتیں دی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا اے بادشاہ تو کیا 2 مہینے کیا 2 سال تک بھی اگر یہ عذاب دیتا رہے گا تو میرے ایمان میں اضافہ ہوتے جائے گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جان جائے بلا سے لیکن میرا خدا مل جائے تو مجھے کافی ہے۔ تو اس طریقے سے سزا دیتے رہا، لیکن وہ ایمان سے بات نہیں آئی۔ لیکن اس کے بعد اس کے 2 معصوم بچے تھے، ایک 4 سال کی بیٹی تھی، ایک جو ہے 4 مہینے کی بچی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو ہے ہر ماں جانتی ہے کہ بچے کیا چیز ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہے ماں جو ہے ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن بچوں کا رونا، بچوں کو جو ہے تکلیف ہونا، بچوں کو اذیت ہونا کبھی یہ ماں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے جو ہے ماں کو وہ ممتا عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ جو ہے جب اتنی قربانیاں وہ دیتی ہے تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اتنا بڑا مقام ماں کا ہے، لیکن آج نہ کوئی ماں سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی جو ہے بہن سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ ماں کا بہت بڑا مقام ہے، ماں راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، ماں اگر ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو خدا بھی جو ہے اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام۔ تو اس کے بعد
فرعون نے کہا کہ اے خادمہ ابھی وقت ہے، تو اپنے جو ہے ایمان سے پھر جا، ورنہ تیری 4 سال کی بیٹی کو تیرے سینے پہ لٹا کے ذبح کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ لیکن جو ہے وہ ماں کہتی ہے، وہ خادمہ کہتی ہے، اے فرعون ایک بیٹی کیا 10 بیٹیاں بھی ہو میرے سینے پہ ذبح کرے تو میرے ایمان بھی رمق برابر بھی جو ہے کبھی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے ہی اس کی 4 سال کی بیٹی کو اس کے سینے پہ ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر فرعون نے کہا، اے خادمہ دیکھ ابھی وقت ہے، ابھی گھڑیاں ہے، تو سمجھ جا، تو جو ہے نبی سے مرتد ہو جا، لیکن مجھے خدا مان، میری پرستش کر۔ لیکن جو ہے وہ ماں سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ لیکن وہ خادمہ عرض کرتی ہے، اے بادشاہ تو جو ہے آج ایک بیٹی کا ساری کائنات کو بھی اگر تو ذبح کرے گا، میں اپنے ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں، اپنے ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد اس کی 4 مہینے کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ سپاہیوں کو اس کو بھی لا کر اس کے سینے پہ جو ہے ذبح کر دو۔ لیکن معصوم بچی کو لایا گیا اور جو ہے ماں دیکھی تو جو ہے چھوٹی سی بچی ہے، دودھ پینے کی بچی ہے۔ جب دیکھے تو ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن اللہ نے اس معصوم بچی کو زبان عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ بچی عرض کرتی ہے، اے اماں تو روتی کیوں ہو؟ ذرا نظر اٹھا کے اوپر دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہتی ہے تو اس کے بعد اس معصوم بچی کو لا کر اس کو سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس خادمہ کو بھی جو ہے ماں جو ہے اس کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایمان کے لیے کیسی کیسی جو ہے ہماری ماں بہنیں، ہمارے بزرگان دین نے کیسی قربانی دی ہے۔ آج جو ہے ہمارے عورتیں ذری سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، ذری سی جو ہے اذیت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور جو ہے اپنی عصمت کی جو ہے حفاظت کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، لیکن ایسی عورت کے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اس دروازے میں داخل ہو جائے۔ یہ ماں کے لیے مقام ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے، جب آپ کا گزر مصر کے جو ہے قریب سے ہوتے گیا تو سرکار مصطفیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا جنت کی خوشبو آ رہی ہے، سرکار نے پوچھا، اے جبرائیل مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں جنت کہاں؟ لیکن جو ہے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں جنت کہاں ہے، یہاں تو جو ہے فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی خبر ہے، اللہ نے جو ہے اس خبر سے جو ہے جنت کی جو ہے خوشبو کو جو ہے مہکا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، یہ ایسے عظیم قربانیاں ہماری ماں بہنیں جو ہے عطا کی ہے۔ تو اس طریقے سے آج بھی جو ہے عورت کی زندگی میں صبر ہونا چاہیے، گفتگو یعنی زیادہ بک بک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے اکثر عورتیں جو ہے ایسے اس کی غیبتیں اس کی غیبتیں، یہاں کے باتیں وہاں کے باتیں، خالی باتوں میں اپنا جو ہے وقت گزارتی ہے۔ اگر یہی وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، ذکر کرنے میں، اپنی بچوں کی پرورش کرنے میں اگر گزار دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، اسی لیے ماں کے گود کو اسلام میں جو ہے پہلا مدرسہ بچے کے لیے کہا گیا ہے۔ جس گود میں، جس مدرسے میں اگر بچے کی تربیت نہ ہو، صحیح جو ہے پرورش نہ ہو، لیکن یہ بچہ جو ہے ساری قوم کے لیے وبال بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے۔ اسی لیے ماں جو ہے اپنے بچے کو جو ہے ٹیپو سلطان کی اتنی بہادری، اتنی شجاعت کیسے آ گئی؟ کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ جب بھی آپ کو دودھ پلانا چاہتی تو جو ہے پہلے وضو کرتی اور اس کے بعد دودھ پلاتی۔ آج کون ایسی ماں ہے؟ کون آج ہماری بیٹی ہے؟ کون آج ایسی بہن ہے؟ اللہ اکبر۔
आज हमको गीबतों से फुर्सत नहीं है, चुगलियों से फुर्सत नहीं है, शोहर के जो है शिकायत करने से आज हमको फुर्सत नहीं है। तो देखिए मुहतरम सामाईन किराम, माँ बहने, क्योंकि जो है ये जलसा आज जो रखा गया है सिर्फ आप ही के लिए रखा गया है, क्योंकि जो है आज हमारे ख़वातीन में, हमारी माँ बहनों में इतनी खराबियाँ हैं, क्योंकि चंद साल पहले देखेंगे यहाँ से बच्ची जो है मुर्तिद हो गई, वहाँ से जो है बच्ची मुर्तिद हो गई, माँ बाप जो है माँ उसको 9 माह तक अपने पेट में रखती है और फिर उसको दूध पिलाती है, अच्छी परवरिश करती है, अच्छा तालीम याफ्ता बनाती है, लेकिन थोड़े नफ्स की ख्वाहिश के वास्ते जो है अपने दीन को बेच देती है। ये कैसी परवरिश है, ये कैसे देखभाल है? तो ऐसे हमारे माशरे में, हमारे खानदान में आज ऐसे वाक़यात नहीं होना चाहिए। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी को जो है ऐसा सबक पढ़ाए, ऐसी तरबियत करे, जान जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन ईमान हाथ से ना जाए, ईमान हाथ से ना जाए। तो देखिए मुहतरम सामाईन किराम, क्योंकि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, एक खादिमा आई और आकर जो है अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मालिका, मेरे मालिक तिजारत के लिए बाहर गए हुए हैं, लेकिन मेरी मालिका जो है घर में तन्हा रहती है, लेकिन जो है वो ऊपर रहती है, उसके माँ बाप ज़ईफ जो है नीचे रहते हैं, ऊपर से नीचे आने की इजाजत चाहती है कि अगर आप इजाजत दे तो जो है वो नीचे आती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या उसके शोहर ने क्या कोई वसीयत की है, क्या कोई ताकीद की है? तो वो खादिमा अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, उसके शोहर जो है तिजारत को जाते वक्त जो है ये ताकीद करके गया है, जब तक मैं ना आऊं उस वक्त तक जो है तू नीचे नहीं उतरना, नीचे नहीं उतरना। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर वो अल्लाह उसके रसूल की खुशनसीबी चाहती है तो उसको जो है वो बीमादारी के लिए, माँ बाप की बीमार कुर्सी के लिए ना आए, बल्कि अपने घर में ही रहे। तो उसके बाद खादिमा जाकर जो है अपने मालिका से अर्ज करती है, सरकार जो है आपको इजाजत नहीं दे रहे हैं। फिर जो है इतने में उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, उल्टे पांव आती है, फिर सरकार से इजाजत चाहती है। सरकार यही फरमाती है कि जो है अगर वो अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी चाहती है, चाहे माँ इंतकाल हो जाए, चाहे बाप इंतकाल हो जाए, लेकिन वो जब तक शोहर की इजाजत ना हो उस वक्त तक वो नीचे ना आए। अल्लाहु अकबर। फिर जाकर जो है अपने मालिका से अर्ज करती है कि जो है सरकार आपको इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो इतने में दोनों का, माँ का भी इंतकाल हो गया, बाप का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जो है वो बीवी मालिका रोते रही, क्योंकि जो है मेरे शोहर जो है तिजारत के लिए गए हुए, लेकिन आखिरी दीदार भी मैं नहीं कर सकी। लेकिन आज कौन सी ऐसी बेटी है, कौन सी आज ऐसी माँ है जो है इतने शोहर के बातों की पाबंद करती है, शोहर की जो है इताअत करती है, फरमाबरदारी करती है? कौन ऐसी खातून है? इसीलिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई खातून अपने शोहर की अज़ियतों पर सब्र करती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बीवी आसिया का अजर व सवाब अता फरमाता है। लेकिन आज हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, शोहर की इताअत होना चाहिए, ईमान हमारा मजबूत होना चाहिए। दुनिया में अगर थोड़ी देर तकलीफ हो जाए, अजियत हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसका सिला हमको आखिरत में अता फरमाता है। लेकिन उसके बाद उसके दोनों माँ बाप इंतकाल हो गए, लेकिन वो बेटी कैसी बेटी थी, कैसी जो है उनका ईमान था, कैसे जो है नबी के आशिका थी, लेकिन नबी के हुक्म पर